السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اور یقین مانیں کہ آج کی ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت کرنی پڑی۔ ایک کہاوت میرے سامنے آئی تھی، ایرا غیرا نتھو خیرا۔ آخر یہ نتھو خیرا ہے کون؟ یہ کہاوت کہاں سے بنی، کیسے تیار ہوئی؟ میں نے جو کچھ جانکاری اکٹھا کی ہے وہ آپ لوگوں کے درمیان رکھ رہا ہوں، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو نتھو خیرا کو جاننے سے پہلے ہمیں جاننا پڑے گا مہتاب سنگھ کو۔ مہتاب سنگھ ایک سکھ ہے اور اس کا تعلق 18ویں صدی سے ہے۔ وہ ایک جنگجو تھا۔ وہ امرتسر سے 8 کلومیٹر شمال میں میران کوٹ گاؤں کے بھنگو قبیلے میں پیدا ہوا تھا۔ اس وقت مغلوں کا دور تھا اور مغل سکھوں پر بہت ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ لکھا گیا ہے، اس میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لگایا، یہ مضمون ایک سکھ رائٹر کا ہے، میں نے وہیں سے کوٹ کیا ہے۔ تو یہ مہتاب سنگھ بہت پرجوش اور پھرتیلا نوجوان تھا۔ 1726 سے 1745 تک لاہور کے گورنر زکریا خان نے سکھوں کے خلاف اپنی مہم کو مزید تیز کر دیا۔ مہتاب سنگھ اپنے خاندان کو گاؤں کے ایک بزرگ نتھو خیرا کے حوالے کرتے ہوئے جے پور چلا گیا اور وہیں اس نے ملازمت اختیار کر لی۔ اسی دوران مہتاب سنگھ کو معلوم ہوا کہ امرتسر کے نئے کوتوال ماسنگ خان رنگھار نے ہر مندر پر قبضہ کر لیا ہے۔ لاہور کے گورنر کو پتہ تھا کہ سکھ جو یہاں سے بھاگ گئے ہیں وہ واپس یہاں ضرور آئیں گے۔ اسی دوران سکھوں کی ایک مجلس ہوئی اور کہا گیا کہ جو اس گورنر کا سر کاٹ کر لائے گا اسے قوم کا بہترین فرد مانا جائے گا۔ تو مہتاب سنگھ اس کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ جا کر گورنر کو مار ڈالے گا۔ مہتاب سنگھ کے ساتھ ایک اور آدمی بھی لگ گیا جس کا نام تھا شام سنگھ۔ اب کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب یہ خبر اس گورنر کو لگی تو گورنر نے دونوں کی چھان بین شروع کر دی۔ تو پتہ چلا کہ مہتاب سنگھ کی بیوی اور 7 سال کا بیٹا گاؤں میں ہی گاؤں کے سربراہ نتھو خیرا کی دیکھ بھال میں رہ رہا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ مہتاب سنگھ نے اپنی بیوی اور بچوں کو نتھو خیرا کے حوالے کر دیا ہے اور وہاں سے فرار ہے۔ گورنر نے اپنے کمانڈر نور الدین سے کہا کہ فوراً فوج کو لے کر وہاں جاؤ اور مہتاب سنگھ کو پکڑ کر لاؤ، اگر وہ نہ ملے تو اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے آنا۔ کمانڈر وہاں گیا۔ وہاں جانے کے بعد اس نے نتھو خیرا سے کہا کہ وہ بچہ اس کے حوالے کر دے، لیکن نتھو خیرا نے یہ بات گوارا نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس بچے کو یعنی اپنے دوست کے بیٹے کو بچانے کے لیے نتھو خیرا نے اپنے بیٹے، بھتیجے اور 2 نوکروں کے ساتھ لڑنے کو ترجیح دی۔ لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں نتھو خیرا کی جان چلی گئی۔ نتھو خیرا نے مرنا منظور کیا لیکن امانت میں خیانت کرنا منظور نہیں کیا۔ اس نے اپنے دوست کے بیٹے اور بیوی پر آج تک نہیں آنے دی اپنی زندگی میں۔ موت کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہی نتھو خیرا جو ایک کردار ہے، وہی کردار اکثر کہاوت میں آتا ہے کہ ایرا غیرا ناتھو خیرا، یعنی کہ ہر انسان ناتھو خیرا نہیں ہو سکتے۔ یہاں اس کہاوت کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر انسان بہت خاص نہیں ہوتا ہے۔ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں نا کہ دیکھو ہر ایرا غیرا یہاں چلا آتا ہے، یعنی ہر ایرا غیرا اپنے آپ کو ناتھو خیرا سمجھتا ہے۔ تو ناتھو خیرا کو بہت بڑا ہیرو تصور کیا جاتا ہے اور ایرا غیرا مطلب کوئی عام سا انسان۔ تو اس کہاوت کے پیچھے کا مطلب یہی ہے کہ ناتھو خیرا نام کا ایک آدمی ہے، وہ بہت ہی خوددار ہے، بہت ہی امین ہے اور جان تو دے دیتا ہے لیکن وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، اسی لیے اسے بہت خاص تصور کیا جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔